خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وظائف کے عنوان سے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. اور مفتی صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں مزاج؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ روزے بڑھتے جا رہے ہیں جی. آج 13واں روزہ ہو گیا، 13واں روزہ ہو گیا. نصف رمضان کی طرف. اگر آپ کہیں کہ پہلا روزہ کب تھا تو اب یاد نہیں ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اب. ایسا ہی ہے جناب. تو یہ ملتان سے ہیں صاحب. کوئی میں کئی بار کاروبار کر چکا ہوں لیکن ہر دفعہ ناکامی ہوئی ہے، شاید اس لیے کہ مجھے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، لیکن مسلسل ناکامی کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کامیابی ناکامی اللہ ہی کی طرف سے ہے. مجھے برکت کی کوئی دعا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اس سے ملتا جلتا پہلے بھی ایک کوسچن آیا تھا کہ کئی بار کئی کاروبار کر چکا ہوں لیکن ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ کاروبار کرنا بہت اچھی بات ہے، بزنس کرنا انبیاء کی سنت ہے، کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ نوکری سے اچھا کاروبار ہے، چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو. لیکن بزنس وہ کریں کہ جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہو، جس کا آپ کو تجربہ ہو، یا تجربہ نہیں بھی تو ایسے لوگ شامل کریں کہ جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں، صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکیں. دنوں میں مہینوں میں بزنس چینج کرنا بار بار، تو یہ تو سمجھداری کی علامت ہے ہی نہیں ہے. جی سمجھداری کی علامت نہیں. تو ایک کام کریں لیکن دل لگا کر، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے بزنس شروع کیا، میں گھر پر بیٹھا ہوں وسیم بھائی، میرے بندے چلا رہے ہیں، تو دوسرے بندے آپ کو بزنس کر کے نہیں دیں گے. ایسا ہوتا ہے کبھی کہ دوسرا بندہ کام کر کے دے؟ خود آپ کو ایفرٹس کرنی ہوں گی، خود آپ کو کوششیں کرنی ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ صلاحیتیں، ایبیلٹیز آپ میں، کوالٹیز جتنی بھی ہوں، لیکن شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں کرنا. کوئی آپ سے پوچھتا ہے وسیم بھائی یہ پورا دن کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. صلاحیتیں ہیں آپ میں، اسی لیے کر رہے ہیں نا. لیکن آپ نے کیا کیا کہ اللہ پر ڈال دیا کہ نہیں، یہ سارا اس کا کرم ہے، اس کے پیارے محبوب کا صدقہ ہے. اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو تمہیں اچھائی پہنچے اللہ کی طرف منسوخ کرو. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی پہنچے تو کہو کہ یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہے. قرآن کریم کا دوسرا مزاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طالوت اور جالوت کا مقابلہ بڑا مشہور ہے. حضرت طالوت نیک آدمی تھے، داؤد علیہ السلام ان کے لشکر میں تھے. دوسرے پارے کا جو آخری رکوع ہے اس کا مطالعہ کیجئے. اس میں جو جالوت تھا بڑا لشکر تھا اور اس کا قد بھی بڑا لمبا تھا اور بڑا لہیم شہیم اور پورا خود میں لپٹا ہوا. لیکن کیا ہوا کہ 313 نے ہمت کی، اللہ پر توکل کیا. جالوت توکل کرنے والا نہیں تھا، اسے اپنی ہمتوں پر ناز تھا. تو کیا ہوا؟ قتل کر دیا گیا. اور پھر مسلمانوں کے پاس حکومت آ گئی، پھر داؤد علیہ السلام کے پاس آئی. اچھا اسی طریقے سے میدان بدر میں دیکھ لیں، غزوہ بدر میں 313 تھے، سامنے تقریباً 1000 تھے، یعنی 3 گنا زیادہ تھے. تو ان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد تھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر ناز تھا. پھر کیا ہوا نتیجہ آپ کے سامنے؟ غزوہ حنین میں ایک چیز ہوئی تھی. قرآن فرماتا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیہم الارض بما رحبت. اللہ اکبر. اس میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی زیادہ تھی، تو بعض مسلمانوں نے اس تعداد پر ناز کیا کہ یہ تو بڑی تعداد ہے. اس میں کیا ہوا کہ عارضی پھر ہزیمت اٹھانی پڑی. بالآخر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور پھر اس کا ریزن بھی بیان فرمایا کہ توکل اللہ پر کرنا ہے، ناز اللہ پر کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی تعداد پر ناز نہیں کرنا. تو میرے بھائی صلاحیتیں ہوں گی بالکل، لیکن جب اللہ پر ناز کریں گے، اللہ پر چھوڑیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے. نماز کی پابندی کیجئے. اور یہ جو دعا بتا رہا ہوں نا، یہ ایسی دعا ہے، ایسی برکت والی دعا ہے، کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، بڑا ہم اس کو عام سمجھتے ہیں. علماء نے یہاں تک بیان فرمایا اور ایک صحابی نے یہ عمل کیا بھی کہ بسم اللہ پڑھ کر ایک کھانے میں زہر تک کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی ایسا کرے نہیں؟ ہاں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان وہ قوت والا ایمان نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے. یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس سے 11 مرتبہ پڑھیں. اور یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی. اسے ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں مل کر،
اور پھر ایک ساتھ بھی میں ملا کر پڑھوں گا. صحیح ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اسے نوٹ بھی کر لیں یا فوٹو کھینچ لیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے برکت ہوگی انشاءاللہ, زمین کی ہو یا آسمانوں کی. اور وہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. ہر نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور میں درود شریف کیوں کہتا ہوں کہ بغیر درود کے دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے. اس کو پڑھیں. اور اس کے ساتھ محسی, اس کا معنی ہے گھیرنے والا, اچھا, احاطہ کرنے والا, گھیرنے والا. صحیح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, یا محسی یا اللہ. ٹھیک, یا محسی یا اللہ کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. الہ آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں اور نعتیہ مقابلہ ہمارا. نعت خواہ حضرات تشریف لا چکے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ.